بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس عرفان کی اس نشست میں ہم آپ کے ساتھ معرفت کی اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معرفت کی 3 اقسام ہیں: معرفت مسموع، معرفت معقول اور معرفت مشہود۔ معرفت مسموع یعنی سنی ہوئی معرفت۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو، سامعین سننے والے جو ہوتے ہیں کسی مجمع میں۔ مسموع وہ بات جو سنی ہوئی ہو۔ تو معرفت مسموع سے مراد وہ معرفت ہے جو صرف سن کر حاصل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے معرفت معقول کا، وہ معرفت جو عقل کے ذریعے سے سمجھ کے حاصل کی گئی ہو۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک 5-6 سال کا 7 سال کا بچہ ہے، والدین نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے مطالب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو بتا دی اور اس نے سن کے سیکھ لی۔ والدین نے اس کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، کسی نے اس کو جنم نہیں دیا، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ جو ایک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جسے نے کسی کو جنم نہیں دیا، جس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اور جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، یہ اللہ عالمین کا رب ہے، یہ اللہ رحمان اور رحیم رب ہے، یہ اللہ قیامت کے دن کا مالک و مختار ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے اور جزا و سزا پائیں گے۔ ہم اس رب کے بندے ہیں، ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی کے راستے میں آنے والی مشکلات میں ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اسی کی بندگی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو اس کی بندگی کے راستے پہ چلتے ہیں انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو اس کی بندگی کا راستہ ترک کر کے کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ کتنی مکمل اور کتنی پرفیکٹ معرفت ہے۔ اس سے زیادہ مکمل اور اس سے زیادہ پرفیکٹ معرفت خدا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے کانٹینٹس اور ان کے مطالب پر مشتمل یہ کامل ترین معرفت ہے۔ لیکن 6-7 سال کے بچے کو جب والدین نے یہ باتیں رٹوا دیں تو اس نے سن لیا اور رٹ لیا، یاد کر لیا، لیکن ابھی وہ عقلی لحاظ سے ان تمام باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی وہ عقلی طور پر ان تمام معنی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، بس اس نے سن لیا اور پہچان لیا کہ اللہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سن کر اس نے جو ایک معرفت حاصل کی ہے، اس معرفت کو کہیں گے معرفت مسموع، سنی ہوئی معرفت۔ پھر یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کی عقل آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اس کی عقل میں پختگی آتی جاتی ہے۔ پھر وہ ان ساری باتوں کو عقلی طور پہ بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو عقلی طور پر بھی سمجھ لیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود عقلی طور پر ان ساری باتوں کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، بلکہ انہیں دوسروں کو عقلی دلائل کے ساتھ سمجھانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اس معرفت کو کہیں گے معرفت معقول، وہ معرفت جسے عقل کے ذریعے سے سمجھ لیا گیا ہے۔
تو وہی معرفت جو پہلے درجے پر معرفت مسموع تھی، سنی ہوئی معرفت تھی، وہ عقل کے ارتقاء کے ساتھ، عقل کے کمال کے ساتھ معرفت معقول کے اندر تبدیل ہو گئی۔ لیکن بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے یا رکنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد معرفت کا ایک اور درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن حقائق کو بچپن میں سن کے اس بچے نے یاد کر لیا، رٹ لیا اور معرفت مسموع حاصل کر لی، اور پھر عقلی ترقی اور عقلی تکامل اور عقلی پرفیکشن کے ساتھ ان ساری باتوں کو عقل کے ذریعے سے بھی سمجھ لیا، اب اگلی سٹیج یہ آتی ہے، اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو گیا اور اس کے اندر پختگی آ گئی، تو اب وہ ان ساری چیزوں کا قلب کے ذریعے سے مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے سوال کیا، یہ بات اصول کافی کی جلد 1 باب ابطال رؤیت میں حدیث نمبر 6 اور شیخ صدوق کی کتاب التوحید میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یہودی آیا اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ویلک، افسوس ہے تجھ پر، لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیف رأیتہ، آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ تو پھر آپ نے فرمایا ویلک لا تراہ العیون بمشاہدۃ الابصار، یہ جو آنکھیں ہیں یہ اپنی بصارت کے مشاہدے کے ذریعے سے اس کو نہیں پا سکتی ہیں، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن دل ایمان کی حقیقت کے ذریعے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری ایمان، ایک ہے ایمان کی حقیقت۔ ایمان کی حقیقت جب دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب ایمان کی حقیقت کا نور انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان دل کی آنکھ کے ذریعے سے ایمان کے نور کی روشنی میں خدا کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، خدا کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جس کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشاد میں بات کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، حقیقت ایمان کے نور سے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اگلا درجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت شہودی، یا اسے کہتے ہیں معرفت مشہود۔ مشہود جس چیز کو مشاہدہ کر کے جانا گیا ہو، جس چیز کو آپ نے قلب کی آنکھ سے جس کا مشاہدہ کیا ہو، تو وہ معرفت ہو جاتی ہے معرفت مشہود۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ایک اور حدیث بھی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پر پھر بات کریں گے۔ ابھی ایک اشارہ کہ آپ سے ایک حدیث منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا ما رأیت شیئا الا وقد رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں جو چیز بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کسی چیز کو دیکھیں اور اس چیز کے ساتھ خدا کو نہ دیکھیں۔ اور یہ چیز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو کامل الایمان لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور چمکتا ہے، وہ سب لوگ اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے آخرت کے حوالے سے ایک بات کہی ہے متقین کے بارے میں۔ امام المتقین بات کر رہے ہیں متقین کے بارے میں کہ فہم والجنت کمن قد رآہا، جنت کے بارے میں ان کی معرفت ایسی ہے کہ گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہوا ہے۔ وہم والنار کمن قد رآہا،
اور جہنم کے بارے میں بھی ان کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ گویا انہوں نے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی ایک مومن، ایک متقی انسان، اس کے دل کے اندر جب معرفت کا نور چمکنے لگ جاتا ہے، جب معرفت مسموع سے بڑھ کر معرفت معقول پہ چلی جاتی ہے، اور معرفت معقول سے آگے بڑھ کر جب معرفت کا نور دل کے اندر چمکنے لگ جاتا ہے، تو پھر انسان ان سارے حقائق کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے. تو جو پہلی معرفت ہے، معرفت مسموع، یہ ہے مولوی اور مولوی زدہ لوگوں کی معرفت. اور جو دوسری معرفت ہے، معرفت معقول، یہاں آ کر فلسفی رک جاتا ہے. اور جو تیسری معرفت ہے، معرفت شہودی، معرفت مشہود، یہ ہے عرفان کا موضوع. جب عارف معرفت کی بات کرتا ہے، جب علم عرفان میں معرفت خداوندی کی بات ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہ پہلی معرفت یعنی معرفت مسموع بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد معرفت معقول بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد معرفت مشہود ہوتی ہے. اور علم عرفان اس بات سے بحث کرتا ہے کہ انسان کس طرح سے عمل کرے، کس طرح کا رویہ اختیار کرے، کیسا طرز عمل اختیار کرے کہ اس کے دل کے سامنے جو حجابات پڑے ہوئے ہیں وہ حجابات برطرف ہو جائیں، اور معرفت کا نور اس کے دل کے اندر چمکنے لگ جائے. اور معرفت کا نور جب اس کے دل کے اندر چمکنے لگ جائے تو وہ ان حقائق کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنے لگ جائے. تو یہ ہے بنیادی طور پر علم عرفان کا موضوع، یہ والی معرفت مشہود. اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بنیادی طور پر یہی معرفت چاہتا ہے. اسلام بھی ہم سے بنیادی طور پر یہی معرفت چاہتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ اذان میں، اقامت میں، تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے مشاہدہ کر کے دیکھ لیا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ترجمہ درست ہے لیکن ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اسلام بنیادی طور پر اسی معرفت شہودی کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی زبان پہ یہی کلمہ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میری منزل یہ والی معرفت ہے. میں نے معرفت مسموع پہ نہیں رک جانا، میں نے معرفت معقول پہ نہیں رک جانا، میں نے معرفت شہودی والے درجے تک جانا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک نوجوان، اس نے ایف ایس سی پری میڈیکل مکمل کیا، اور ایف ایس سی پری میڈیکل مکمل کرنے کے بعد اس نے MBBS میں داخلہ لے لیا. ابھی وہ فرسٹ ایئر میں ہے، ابھی اس نے 5 سال لگا کے MBBS مکمل کرنا ہے، پھر 2 یا 3 سال لگا کے اپنا ہاؤس جاب مکمل کرنا ہے، اور پھر کہیں چل کے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن اسے ابھی سے اس کے عزیز، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست وغیرہ اس کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو اسے ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہوتا ہے جب وہ فرسٹ ایئر میں ہوتا ہے، تو یہ مجازی استعمال ہے. تو ہم عام مسلمان جب یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک عام مسلمان جب مسجد میں اذان دیتے ہوئے یا اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے یا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا مجاز ہے. لیکن یہ مجاز کہنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے اس حقیقت کی طرف سفر کرنا ہے، میں نے یہاں پہ رک نہیں جانا، میں نے معرفت الہی کا سفر طے کرتے کرتے معرفت مسموع سے معرفت معقول پہ آنا ہے، اور معرفت معقول سے آگے بڑھ کے معرفت مشہود پہ جانا ہے، اور ان سارے حقائق کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے
ایمان کے نور کی روشنی میں۔ تو یہ معرفت جو معرفت شہودی ہے، یہی بنیادی طور پر عارف کا مقصد ہے اور یہی علم عرفان کا موضوع ہے۔ اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں 15 مناجاتیں بڑی معروف ہیں، تحفۃ العوام میں بھی ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی ہیں، اور کتابوں میں بھی ہیں مناجات 15۔ ان مناجاتوں میں سے ایک مناجات ہے مناجات العارفین، عارفین کی مناجات۔ ہمارے وہ مولوی صاحبان، وہ محدثین، وہ فقہا جو عرفان کو غلط سمجھتے ہیں، جو عرفان کے خلاف ہیں، جو عرفاء کے خلاف ہیں، جو عارفین کے خلاف ہیں، وہ کم از کم امام سجاد علیہ السلام کی اس مناجات العارفین کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اگر عرفان غلط ہے، اگر عارف ہونا غلط ہے، تو امام سجاد علیہ السلام کی مناجات العارفین کیا ہے پھر؟ اور اگر اس مناجات العارفین کو غور سے پڑھا جائے تو اس مناجات العارفین میں ساری بات ہی اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھنے کی ہو رہی ہے، اور بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں اسی معرفت کی بات ہو رہی ہے جو معرفت اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ مناجات العارفین کے حوالے سے اور مناجات العارفین کے کچھ چیدہ نکات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معرفت کا نور نصیب فرمائے اور حقیقی معرفت کے ساتھ بندگی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔